بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ مقدمت شیخ کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو عدالت کے متعلق طعن ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے عدالت کے اندر اثر پڑتا ہے، تو وہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر صرف کذب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پڑھی تھی، تو آج اسی کذب کے بارے میں کچھ اور مزید وضاحت پڑھیں گے، تو آپ اس کو غور سے سماعت کیجیے گا۔ تو کہتے ہیں حکم متعمد الکذب فی الحدیث، متعمد الکذب فی الحدیث، حدیث میں جان بوجھ کر، متعمد عمدن، جان بوجھ کر حدیث میں جھوٹ بولنے والے کا حکم۔ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ومن ثبت عنہ تعمد الکذب، تعمد الکذب، تعمد الکذب فی الحدیث وان کان وقوعہ فی العمر مرتن، کہتے ہیں جس شخص سے جان بوجھ کر حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، جس شخص سے حدیث پاک میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ثابت ہو، اگرچہ وہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بولا ہوں، وَإِنْ كَانَ وُقُوعُهُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً، اگرچہ اس جھوٹ کا وقوع، وہ جو جھوٹ اس نے حدیث رسول میں بولا ہے تو وہ اس نے ایک مرتبہ بولا ہو اپنی پوری زندگی کے اندر، تو کیا ہوگا؟ وَإِنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ، اگرچہ وہ اس جھوٹ بولنے سے توبہ کر چکا ہو۔ ایک بندہ ہے جس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جھوٹ بولا تھا، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا کہ معاذ اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، حالانکہ وہ حدیث رسول نہیں تھی، اور پھر اس نے بعد میں توبہ بھی کر لی، تو بھی کیا ہوگا؟ لم یقبل حدیثہ ابدا، اس بندے کی حدیث کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا، لم یقبل حدیث ہو، قبول نہیں کیا جائے گا اس کی حدیث کو ابداً، ہمیشہ، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولا ہے، تو اس پر اعتماد نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں ہے، تو اب وہ جو بھی حدیث بیان کرے گا ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس کی حدیث مردود ہوگی۔ بخلاف شاہد الزور اذا تاب، برخلاف جھوٹی گواہی دینے والے کے، جو بندہ ہے گواہی دیتا ہے اور وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اور بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے کہ میں نے تو یہ جھوٹ بولا تھا، میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے امارات، اس کی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ بندہ سدھر گیا ہے، اب جھوٹ نہیں بولے گا، تو پھر اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن حدیث رسول میں جس نے جھوٹ بولا اور پھر بعد میں اس نے توبہ کی، تو پھر بھی اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ گواہی کا معاملہ کم ہے، روایت رسول، حدیث رسول کا معاملہ زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں المراد بالموضوع، حدیث موضوع جو کہا جاتا ہے نا، یہ موضوع حدیث ہیں، یہ موضوع روایت ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں فالمراد بالحدیث الموضوع فی اصطلاح المحدثین ھذا، محدثین کی اصطلاح میں موضوع حدیث سے یہی مراد ہے۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ محدثین کی اصطلاح میں موضوع حدیث سے مراد یہی حدیث ہے، یہی تعریف ہے، کہ جو تعریف پیچھے گزر گئی کہ جو بندہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر جھوٹ بولے تو اس کی حدیث کیا ہے؟ مردود ہے۔ حدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا، مطعون بالکذب شخص کی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے
اس حدیث کے اندر ہی جھوٹ بولا ہو. ایک راوی ہے جس نے پہلے کسی حدیث سے رسول کے اندر جھوٹ بولا تھا، کسی روایت کے اندر جھوٹ بولا تھا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے. پھر جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں ہے. تو جس حدیث کے اندر اس نے جھوٹ نہیں بولا اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کو بھی موضوع قرار دیا جائے گا، یعنی کیونکہ اس پر طعن آ چکا ہے جھوٹ کا. مطعون بالکذب راوی بن چکا ہے، تو مطعون بالکذب جو بھی روایت بیان کرے گا، جو بھی حدیث بیان کرے گا، حدیث تو نہیں بول سکتے، روایت بیان کرے گا، تو اس روایت کو موضوع روایت کہا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اسی کے اندر اس کا کذب ثابت ہو. پہلے جو روایت بیان کر چکا ہے تو اس کے اندر اگرچہ جھوٹ ثابت ہو، پھر بھی وہ جو آگے جتنی روایت بیان کرے گا وہ تمام کی تمام موضوع قرار پائیں گی. ٹھیک ہے. لا انه ثبت كذبه وعلم ذلك في هذا الحديث بخصوصه، اور نہ یہ کہ ثابت ہو اس کا جھوٹ اور اس کی جھوٹ کو اسی حدیث کے اندر مخصوص طور پر جانا گیا ہو. یعنی وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس موضوع حدیث کے لیے اسی حدیث کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہو جس کے اندر اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. اگرچہ اس نے پہلے کسی حدیث کے اندر جھوٹ بولا ہے تو بھی اس کی حدیث کو حدیث موضوع قرار دیا جائے گا، روایت موضوع قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا روایت رسول حدیث رسول کے اندر کذب ثابت ہو تو اس کی روایت کو ہمیشہ موضوع قرار دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اب آگے ایک اعتراض ہو رہا ہے، اس اعتراض کا جواب دیں گے اور پہلے حکم بیان کریں گے کہ جو ہم حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. تو یاد رکھیں یہ جو کسی حدیث پر وضع کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ روایت موضوع روایت ہے، اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ ظن غالب کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے اندر 100% یقین نہیں ہوتا کہ اس بندے نے اس حدیث کے اندر جھوٹ بولا ہے. 100% یقین نہیں ہوتا بلکہ ظن غالب ہوتا ہے. ظن غالب کی وجہ سے اس پر ہم موضوع ہونے کا یا وضع ہونے کا یا کذب ہونے کا اس پر کیا کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. کیونکہ ظن غالب ہوتا ہے، اس نے اقرار کر چکا ہوتا ہے وہ، یا ایسے قرائن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا کذب ثابت ہوتا ہے. تو ہم 100% یقین کے ساتھ ایک قطع طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے اس حدیث کے اندر جھوٹ بولا ہے، یہ حدیث موضوع ہے، بلکہ ایک ظن غالب کے طور پر ہم یہ حکم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی کہتے ہیں والمسألۃ الحکم بالوضع ظنیۃ، وضع کا حکم، وضع پر حکم کا مسئلہ ظنی ہے، وضع کے حکم کا مسئلہ ظنی ہے. والمسألۃ ظنیۃ، یہ مسئلہ ظنی ہے، یعنی حدیث پر جو اقرار کے سبب نیچے لکھا ہوا ہے نا، مسئلۃ الوضع بالاقرار والقرائن، قرائن اور اقرار کے سبب وضع کا مسئلہ، وضع کا حکم لگانا، یہ ظنی مسئلہ ہے، یہ ظنی حکم ہے، یقینی حکم نہیں ہے، یقینی مسئلہ نہیں ہے. والحکم بالوضع والافتراء بحکم الظن الغالب، وضع کا حکم لگانا اور جھوٹ کا حکم لگانا، افتراء جھوٹ کا حکم لگانا، یہ ظن غالب کے حکم کے ساتھ ہیں، غالب گمان کے اعتبار سے ہیں. لیس الی القطع والیقین بذلک سبیل، یقین اس کا یقین اور دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. قطع جیسے ہم بھی کہتے ہیں یقین کو، اور یقین بھی بولتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو اس حکم میں، وضع کے حکم میں یقین کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر اس پر کذب ہونے کا، اس کی وضع پر
वजह का हुक्म नहीं लगाया जाता कि यकीनी तौर पर 100% कहा जाए कि इस बंदे ने यहाँ पर झूठ बोला है। फ़इन्नल कज़ूबा कद यसदुकु, क्योंकि जो ज्यादा झूठ बोलने वाला है, जो बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभार क्या करते हैं, सच बोल देते हैं। फ़इन्नल कज़ूबा, झूठ बोलने वाले कभी कभार क्या करते हैं, सच भी बोल देते हैं। इस वजह से हम नहीं हुक्म लगाते हैं यकीनी तौर का, बल्कि ज़न्ने गालिब के एतबार से हुक्म लगाते हैं। वह बिहाजा यंदफिउ मा कील फी मारिफतिल वद्अ बिइकरारिल वादे। यहाँ पर एक एतराज है, एतराज भी बयान कर रहे हैं और एतराज का जवाब भी बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतराज ये समझे कि इमाम इब्ने दकीक अल ईद हैं, जो कहते हैं कि बंदा जब इकरार करता है तो हो सकता है वो जो बंदा इकरार कर रहा है तो उस इकरार करने में भी वो झूठा हो। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने इस हदीस के अंदर झूठ बोला है, तो हो सकता है ये जो इकरार कर रहा है तो इस इकरार करने में भी झूठा हो। तो हमें चाहिए कि हम उस हदीस पर क्या करें, मौजू होने का हुक्म ना लगाएं, क्योंकि इकरार के सबब जो हम उस पर झूठे होने का कॉल कर रहे हैं तो हो सकता है वो इकरार के अंदर ही झूठा हो, उसने झूठा इकरार किया हो। ठीक है, तो ये एतराज है। तो इसका जवाब भी देंगे, कहते हैं वह बिहाजा यंदफिउ, इस कॉल से जो हमने पीछे कहा कि जो हमने हुक्म लगाया है वजह का या हदीस से मौजू पर जो हुक्म लगाया है या फिर झूठ का जो उसके साबित होने का जो हमने हुक्म लगाया है, तो ये क्या है, ये जन्ने गालिब के एतबार से। तो इस वजह से ये जो हमने कॉल किया है, इस कॉल करने की वजह से तरदीद हो जाएगी उस कॉल की जो कॉल वाजे के इकरार के साथ, वाजे की वजह की मार्फत में वाजे की इकरार के साथ हुआ है। फी मारिफतिल वद्अ बिइकरारिल वादिअ, वजह की मार्फत में वाजे के इकरार के साथ जो कौल हुआ है वो कौल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यानी जब वाजे इकरार करेगा कि मैंने फला हदीस के अंदर अपनी बात ऐड की है, मैंने वजह किया है, इस हदीस को मैंने वजह किया है, गढ़ा है, तो क्या हो सकता है, तो उसके कौल को क्या किया जाएगा, कबूल किया जाएगा जन्ने गालिब के तौर पर। ठीक है, तो वो कौल जो इमाम इब्ने दकीक ने कहा है वजह की मार्फत में वाजे के इकरार के साथ, वो कौल कौन सा है, वो कौल यहाँ से शुरू हो रहा है, मकूलतुन, ये कौल है। और कायल इब्ने दकीक अल ईद है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्नहु यजूजु अन यकून काजिबन फी हाज़ल इकरार, हो सकता है वो जो वजह का इकरार करने वाला है, मुक़र्र बिल वदा है, जो इकरार करने वाला है वजह का, वो हो सकता है उस इकरार में ही झूठा हो। वो जो कह रहा है कि मैंने झूठ बोला है हदीस में, तो वो हो सकता है उसी इकरार के अंदर झूठा हो, तो उसकी हदीस को, उस पर झूठ का उस हदीस को मौजू ना कहा जाए। तो कहते हैं फ़इन्नहु युअरिफु सिद्क़हु, यहाँ से उसका जवाब दे रहे हैं। फ़इन्नहु युअरिफु सिद्क़हु बिगालिबिज़्ज़न्नि, वो जो उसका इकरार को हम सच्चा मान रहे हैं कि वो जो इकरार कर रहा है वो इकरार करने में सच्चा है। फ़इन्नहु युरफ़ु सिद्क़ुहु, उसके सच को पहचाना गया है गालिब जन के एतबार से। तो गालिब जन के एतबार से उसके सच्चे होने को, उसके इकरार को हमने सच्चा माना है, तो लिहाजा जो वो जो इकरार कर रहा है कि मैंने झूठ बोला है, तो उसकी झूठ, उसके इस इकरार को माना जाएगा। अगर हम इसके इकरार को ही झूठा माने कि ये इकरार के अंदर भी झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा, फलौला ज़ालिका लमा साग क़त्लुल मुक़िर्र बिल क़त्ल। अगर हम गालिब जन का एतबार ना करें, लौला ज़ालिक, अगर हम गालिब जन का एतबार ना करें तो लमा साग क़त्लुल मुक़िर्र बिल क़त्ल, कत्ल के इकरार करने का जो, करने का जो, करने को जो कत्ल करना है, एक बंदा है जिसने इकरार किया है कि मैंने फलां बंदे को कत्ल किया है, तो उसको भी कियासन क्या किया जाएगा,
قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کہ اگر بندہ کسی کو قتل کرنے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے، تو اس کو بھی قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو لما یہاں پر ماں نافیہ ہے، لما ساغ قتل المقر بالقتل، قتل کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لما ساغ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو بندہ اقرار کر رہا ہے قتل کا کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے، تو پھر اس کے اقرار کو نہیں مانا جائے گا، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کی مات ان کی ابن دقیق العید کی مانا کا قول مانا جائے کہ وہ بندہ اس کے اندر اقرار کے اندر جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایسا ہے تو پھر جو قتل کا اقرار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اقرار کو نہ مانا جائے اور اس کو قتل نہ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ ولا رجم المعترف بالزنا، اور کے زنا کا اعتراف کرنے والے کو رجم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے زنا کی ہے، زنا کیا کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ بندہ جب زنا کرے اور اس کی زنا ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس کو پتھر مار کر اس کو مارا جاتا ہے۔ تو اس کا اعتراف بھی ہم نہ مانیں، کیونکہ وہ اپنے اس اعتراف میں، اپنے اقرار میں، زنا کا اقرار کرنے میں جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو نہ قتل کا اقرار کرنے والے کو قتل کیا جائے، نہ ہی زنا کا اقرار کرنے والے کو رجم کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو بندہ اقرار کرتا ہے اس اقرار کے اندر ہم اس کو دو تین مرتبہ پوچھتے ہیں تو پھر بھی وہ کیا کہتا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے زنا کی ہے، تو اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے والے کے بھی جو اقرار ہے اس اقرار کو قبول کیا جائے گا اور اس حدیث کو حدیث موضوع قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ٹائم پورا ہو گیا ہے، آگے تیاری تھی لیکن آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے سبق تھوڑا سا ہوا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ